السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل پہ آپ سب کو ویلکم۔ اور میں نے اپنے دن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہی ہوتا ہے، اور تلاوت وغیرہ بچے اسکول چلے جاتے ہیں، ان کو بھیج کے ان کا کمرہ وغیرہ سمیٹ کے ان کے سارے کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ میں واشنگ مشین لگا دیتی ہوں۔ صبح 1 گھنٹہ لائٹ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ لائٹ جاتی ہے، تو بس اس طرح سے اسی آنکھ مچولی کے دوران سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ استری کا کام میں ڈیلی کرتی ہوں، کپڑے بھی میرے ڈیلی دھلتے ہیں اور استری بھی میری ڈیلی ہوتی ہے۔ تو بس یہاں میں جو کپڑا ہاتھ آتا ہے بس استری کرتی چلی جاتی ہوں، اور ساتھ ساتھ تلاوت وغیرہ بھی لگی ہوتی ہے اور پڑھتی رہتی ہوں۔ تو جب بچے چلے جاتے ہیں تو بڑا مجھے مطلب سکون سے میں اپنا تلاوت وغیرہ کر لیتی ہوں، لیکن جس دن ابھی بچوں کی بہت لمبی ویکیشنز گزری ہیں تو تب ذرا سا ڈسٹربنس تھی، لیکن یہ تھا کہ میں جب بھی کام وغیرہ ختم کر کے اور لیٹتی تھی تو ضرور میں تلاوت وغیرہ لگا لیتی تھی، اور خصوصی طور پہ سورہ بقرہ میں لگا لیتی تھی، اور ساتھ ساتھ میں پڑھتی رہتی ہوں، اور ساتھ ساتھ تو اس سے زندگی پر بہت جب آپ لوگ خود کریں گے نا تو آپ لوگوں کو بھی محسوس ہوگا، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ تو صبح کے وقت میں کوشش کریں کہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھیں فجر کی نماز کے بعد، اور پھر یہ جو دن کا یہ وقت ہے کام کے دوران اس میں سورہ بقرہ پڑھیں، اور مطلب پھر یہ جو جتنے کام ہوتے ہیں نا ان کا برڈن نہیں محسوس ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کام اتنا سمیٹا گیا۔ اور بس میں نے آٹا گوندنے سے میں نے کہا میں استری لگائی تھی، لیکن پھر میں آئی کچن میں نے کہا ابھی بیٹے نے ڈیوٹی پہ جانا ہے اور گندا ہوا آٹا ختم تھا، بس میں نے کچن میں آ کر آٹا گوندنا شروع کیا۔ آٹا میں نے گوند کے اور اس کو تھوڑا سا ریسٹ کے لیے رکھا، اور ساتھ ہی پھر میں نے کہا چلو میں پہلے برتن سارے واش کر لوں، اور کچن کو سارا سمیٹ کے اور میں نے برتن واش کرنے شروع کیے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں مطلب اس ٹائم میں سورہ بقرہ وغیرہ لگا لیتی ہوں اور سورہ یاسین، اور میں نے سورہ یاسین اور سورہ بقرہ کے اپنی زندگی پہ بہت اچھے اثرات محسوس کیے، اور جو لوگ اس کو ریگولر پڑھتے ہیں وہ بھی ان کو بھی پتہ ہوگا۔ تو باقی جو دوسرے رستے ہیں ان کی طرف وہ شرک کی طرف جاتے ہیں، مطلب کوئی جیسے بازاروں پہ جانا، منتیں ماننا، وہ سب کچھ جو ہے وہ ہم لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا، ہمیں اس کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں صرف اللہ کے اپنے کوئی بھی مشکل پریشانی ہو اللہ کے کلام سے مدد لینی چاہیے، اور نماز ہے جو بھی مشکل پریشانی آئے بس نفل پڑھ لیں، اور اپنا قرآن پاک سے بس سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، اور شام کو مغرب کے وقت جو ہے وہ سورہ واقعہ اور سورہ ملک ہو گئی، اور ساتھ یہ تقریباً 7 مرتبہ سورہ مزمل ضرور پڑھیں۔ تو آپ لوگوں کو خود محسوس ہوگا کہ جو مشکلیں پریشانیاں تو ہر ایک پر آتی ہیں، لیکن وہ کیسے آہستہ آہستہ خود بخود اللہ پاک کیسے رستے بناتا ہے، اور کیسے سب کچھ سیٹ چلا جاتا ہے زندگی میں، یہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو، اور بہت کام طریقے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بس میں نے اپنا کچن وغیرہ سارا یہ برتن میرے واش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد سارا یہ کچن کا سنک ایریا جو ہے اس کو میں نے سارا صاف کیا، اور یہ ٹرے میں ڈیلی مطلب دن میں 2 بار اس کو میں اس کا پانی جو ہے وہ میں خشک کرتی ہوں تاکہ اسمیل وغیرہ نہ بنے، اور اس کو کپڑے سے اچھی طرح پونچھ کے پھر میں رکھتی ہوں تاکہ کیونکہ ہمارا پانی جو ہے وہ بہت ہارڈ واٹر ہے اور اس کے داغ بہت زیادہ بنتے ہیں۔ تو یہاں میں نے بس آٹے کو سیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا، اور یہ سیٹ ہو گیا تھا، بس اس کو 1-2 بار مکی مار کے اور میں نے بس رکھ لیا، اور اسی وقت میں میرا بیٹا بھی نیچے اتر آیا اور اس نے کہا آپ مجھے جلدی ناشتہ بنا دو، میں لیٹ ہو گیا ہوں۔
تو بس زیادہ ٹائم میں آٹے کو نہیں رکھ سکی، اور بس مجھے فوراً ہی آٹا گوندنے کے بعد میں نے اس کے لیے ایک پراٹھا بنایا، اور یہاں بس ہم دونوں باتیں بھی کر رہے تھے، اس نے ساتھ ہی چائے کا پانی بھی رکھ دیا اور اپنے لیے، اور جو رات کا میں نے سالن بنایا تھا آلو کا، آلو کی ترکاری میں نے بنائی تھی کھٹے املی وغیرہ ڈال کے، تو وہ بہت مزے کی تھی، بچوں کو بہت پسند آئی تھی، اور بس اس نے کہا میں یہی کھاؤں گا۔ تو یہاں اس کی چائے اور یہ کھٹے آلو اور ایک پراٹھا بنا کے اس کو میں نے ناشتہ دیا، اور اس کے بعد وہی اپنے جو استری میں بند کر کے آئی تھی، تو میں نے کہا چلو میں جا کے دوبارہ سے مطلب استری وغیرہ کا بھی کام کرنا تھا، تو میں نے پہلے یہ جگہ وغیرہ صاف کر لی جو بھی آٹے وغیرہ کا گند پھیلا تھا، اور بس یہاں یہ میں نے کل جب میں نے لان کی صفائی کی تھی تو مجھے وہاں پہ زمین پہ امرود ملے تھے، میں نے کہا چلو میں اس کی چٹنی بناتی ہوں، اور چٹنی بنانے کے لیے میں نے ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ میں اس میں انگریڈینٹس اس کے پورے کروں، اور پھر مجھے خیال آیا کہ میرا تو گرائنڈر خراب ہوا ہے، اور وہ میں نے ٹھیک ہونے کے لیے ریپیئرنگ کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور ابھی تک وہ آیا نہیں ہے۔ تو بس یہاں پھر میں خفا سی ہو کے میں بیٹھ گئی، میں نے کہا مطلب ایک موڈ بن گیا تھا کہ امرود کی چٹنی بناؤں گی، تو بس اب دیکھیں گرائنڈر کب ٹھیک ہو کر آتا ہے۔ اور یہ کل کی کھچڑی تھی، میں نے کہا چلو اس کو بھی میں اچھی طرح سے گرم کر لوں، اور میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ گرم ہونے کے لیے رکھا، ساتھ ہی سب کھانے وغیرہ گرم کر کے تاکہ مطلب خراب نہ ہو، اور یہاں کچن وغیرہ اچھی طرح سے یہ ایریا وغیرہ سب صاف کر کے، اور پھر میں لانڈری ایریا میں گئی، میں نے کہا میں نے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی تو وہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہوگا، تو میں جا کے دیکھ لوں کپڑے پھیلا دوں۔ تو یہاں پر ابھی جگہ نہیں ہے کپڑے پھیلانے کی، لیکن اس کے باوجود اچھا جب میں یہاں آئی تو ابھی مشین میں 12 منٹس رہتے تھے، تو میں پھر آ گئی، میں نے کہا چلو میں یہ جو استری رہ گئی ہے اس کو کمپلیٹ کروں، اور یہ 2-4 سوٹ اپنی بیٹی کے استری کیے، اپنے بیٹے کے کیے، اور بس یہاں ان کو فی الحال ہینگ کر دیا، اس کے بعد پھر میں ان کو الماری میں سیٹ کرتی ہوں۔ سب کی اپنی اپنی الماریاں ہیں تو سب کے لے جا کے پھر سیٹ بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہاں آئی تھی باہر، مجھے تھوڑی سی بارش وغیرہ کی آواز آئی تھی، تو میں نے کہا چلو میں جاؤں دیکھوں، میں نے یہاں چرپائی اندر رکھ کے اور تھوڑی سی دیر بیٹھ کر میں نے بارش کو انجوائے کیا، اور ساتھ ہی میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا، میں نے کہا مطلب دوپہر کے کھانے کا اس نے کہا تھا آج آپ چکن بنانا، تو میں انتظار کر رہی تھی کہ یہ کب آئے گا لے کر، تو میں نے اسٹور کی صفائی شروع کر دی۔ اسٹور بہت گندا ہو رہا تھا، کافی دن سے اس کو مجھے موقع نہیں مل رہا تھا صاف کرنے کا، اتنے میں بیل بجی، اور ایک ہمارے پرانے محلے کی ایک ملنے والی ہیں وہ آ گئیں، انہوں نے کہا میں آپ کے گھر ذرا نماز پڑھتی ہوں، انہوں نے نماز پڑھی اور میں نے ان کے لیے کھانا سرو کیا، اور پھر وہ نماز پڑھ کے اور کافی دعائیں وغیرہ دے کے وہ مجھے چلی گئیں، اور میرا بیٹا پہنچ گیا، سودا وغیرہ جو بھی تھا وہ لے آیا، اور میں نے چکن کو دھو کے اور یہ لہسن ادرک کا تقریباً 1 بڑا ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ گھی میں آئل میں فرائی کیا، اور اس کے بعد اس میں چکن ڈال کے اور بس اس کو فرائی کیا، اور میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ آپ غلط طریقے پہ بنا رہی ہو، میں نے کہا تم کھا کے بتانا کہ کیسا ہے، تو بس یہاں پھر وہ میرے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ بھی مطلب کوکنگ کرتا ہے نا، تو بس پھر ہماری اپنی اپنی کوکنگ ہوتی ہے، تو وہ اپنا طریقہ بتا رہا تھا، میں اپنا طریقہ بتا رہی تھی، میں نے کہا چلو آج تم میرے طریقے پہ کھا لو، اگر پسند نہ آئے تو پھر اپنا طریقہ کر لینا، تو پھر اس نے کھا کے بتایا، کہتا ہے ہاں بس بہت اچھا بنا ہے۔ تو یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے لہسن میں نے اس کو فرائی کر لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے کڑھائی مسالے کا یہ مسالہ اس میں ایڈ کیا، اور اس کو پھر اچھی طرح سے چمچ چلا کے اور اس کو بھون لینا ہے، چمچ چلانے کے لیے اس نے کہا لاؤ
آپ نے مطلب موبائل بھی پکڑا ہوا ہے تو میں آپ کو چمچ چلا دیتا ہوں. میں نے کہا چلو یہ اتنی ہیلپ بھی میرے لیے بہت ہے. تو بس یہاں وہ چمچ چلا رہا تھا اور میں اس کے لیے ویڈیو بنا رہی تھی. اور اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً 7-8 ٹماٹر جو ہیں وہ میں نے کاٹ کے رکھے اور ٹماٹر اس میں ایڈ کیے. اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا دہی تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا. بس اس کو کوئی اتنا خاص لمبی چوڑی ریسیپی تو ہے نہیں، آسان سی ریسیپی ہے. اور اس کو بس ٹماٹر اور دہی کا ہی جو پانی تھا اسی میں یہ تقریباً ایک ہاف کپ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا تھا، لیکن یہ اسی میں بالکل بہت اچھی طرح سے گل گئی تھی. بھونتے بھونتے ہی گل جاتی ہے یہ تو. اور لیکن میں نے اس کو ایک 5 منٹ کے لیے کور کر کے رکھا تھا. اور بس موسم اتنا اچھا ہو گیا تھا. اور آج میرا جو بیٹا ہے درمیان والا، اسلام آباد، جو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ہے، تو تقریباً 1 ماہ بعد وہ آیا ہے. تو بس اس کے مطلب آنا تھا. اس نے جب میں یہ کھانا بنا رہی تھی تو تب اس نے مجھے پتہ تھا کہ اس نے آنا ہے. تو بس ہم لوگ اس کے آنے کی بھی خوشی تھی اور موسم بھی بہت اچھا تھا. اور آج بس یہ ہم لوگوں نے کھانا بنایا اور کھانے کو انجوائے کیا ہم دونوں ماں بیٹا نے، کیونکہ اس وقت تک بچے وغیرہ کوئی نہیں پہنچے تھے. اچھا، میں نے اس میں یہ جو کسوری میتھی ہے یہ تھوڑی سی ایڈ کی، ہرا دھنیا ایڈ کیا، ہری مرچیں ایڈ کی، اور یہ ہماری زبردستی کڑھائی تیار ہو گئی. تو ہم دونوں ماں بیٹا نے بیٹھ کے اس کو کھایا، انجوائے کیا. تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا میرا ولاگ آپ کو کیسا لگا. اللہ حافظ.